ذکریہ کی کتاب. کیا آپ ذکریہ کی کتاب کا خلاصہ پیش کر سکتے ہیں؟ ذکریہ کی ساری کتاب کس چیز کے بارے میں ہے؟ مصنف ذکریہ 1 باب 1 آیت میں اس کتاب کے مصنف کے طور پر ذکریہ نبی کی نشاندہی کی گئی ہے. سن تحریر ذکریہ کی کتاب غالباً 520 قبل از مسیح اور 470 قبل از مسیح کے درمیانی عرصہ میں بنیادی طور پر 2 حصوں میں تحریر کی گئی تھی. تحریر کا مقصد ذکریہ اس بات پر زور دیتا ہے کہ خدا نے اپنے نبیوں کو اور اپنے لوگوں کو تعلیم دینے، خبردار کرنے اور سیدھے راستے پر ان کی رہنمائی کرنے کے لیے استعمال کیا ہے. لیکن یہ افسوس کی بات ہے کہ اس کے لوگوں نے اس کے نبیوں کی بات سننے سے انکار کر دیا، اس لیے ان کا گناہ خدا کی عدالت کا باعث بنا. یہ کتاب اس بات کے بارے میں بھی ثبوت پیش کرتی ہے کہ کچھ لوگوں کی طرف سے نبوت میں رد و بدل کر کے اسے بھی بگاڑا جا سکتا ہے. تاریخ ظاہر کرتی ہے کہ اس دور میں یہودیوں کے درمیان نبوت کو اتنی مقبولیت حاصل نہ رہی تھی، اور اس کے بعد عہد ناموں کا وہ درمیانی دور شروع ہو گیا تھا جس میں کسی بھی نبی کو نہیں بھیجا گیا، اور لوگ کہیں سے کسی نبی کی بات یا نبوت نہیں سن سکتے تھے. کلیدی آیات ذکریہ 1 باب 3 آیت کہ تم میں سے کس نے اس ہیکل کی پہلی رونق کو دیکھا اور اب کیسی دکھائی دیتی ہے؟ کیا یہ تمہاری نظر میں ناچیز نہیں ہے؟ ذکریہ 7 باب 13 آیت اور رب الافواج نے فرمایا تھا، جس طرح میں نے پکار کر کہا اور وہ شنوا نہ ہوئے، اسی طرح وہ پکاریں گے اور میں نہیں سنوں گا. ذکریہ 8 باب 9 آیت رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ اے لوگو اپنے ہاتھوں کو مضبوط کرو، تم جو اس وقت یہ کلام سنتے ہو جو رب الافواج کے گھر یعنی ہیکل کی تعمیر کے لیے بنیاد ڈالتے وقت نبیوں کی معرفت نازل ہوا. ذکریہ 13 باب 9 آیت اور میں اس تہائی کو آگ میں ڈال کر چاندی کی طرح صاف کروں گا اور سونے کی طرح تاؤں گا. مجھ سے دعا کریں گے اور میں ان کی سنوں گا. میں کہوں گا یہ میرے لوگ ہیں، اور وہ کہیں گے خداوند ہی ہمارا خدا ہے. مختصر خلاصہ ذکریہ کی کتاب یہ تعلیم دیتی ہے کہ ہر کوئی انسان نجات حاصل کر سکتا ہے. اس کتاب کا آخری باب اس بات کی تصویر کشی کرتا ہے کہ ساری دنیا سے لوگ خدا کی پرستش کرنے کے لیے آتے ہیں، اور خدا بھی چاہتا ہے کہ سارے لوگ اس کی پیروی کریں. یہ عقیدہ عالمگیریت نہیں ہے، یعنی یہ ماننا کہ بالآخر دنیا کے سارے لوگ ہی نجات پالیں گے، کیونکہ خدا سب کو بچانا چاہتا ہے. اس کے برعکس یہ کتاب سکھاتی ہے کہ خدا یہ چاہتا ہے کہ اس دنیا کے سبھی لوگ اس کی پرستش کریں، اور وہ جو اس کی پرستش کرتے ہیں اور وہ انہیں ان کی قومیت اور علاقائیت پر کسی طرح کی کوئی توجہ دیے بغیر قبول کرتا ہے. اور آخر میں ذکریہ تعلیم دیتا ہے کہ خدا کی ساری دنیا پر مکمل حاکمیت ہے، اور اس کی مخالفت میں کوئی بھی قوت کھڑی نہیں ہو سکتی. مستقبل کی اس کی رویا اور اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ خدا ہر اس چیز کو دیکھنے کے قابل ہے جو مستقبل میں واقع ہوگی. دنیا کے معاملات میں خدا کی مداخلت اس بات کی تصویر کشی کرتی ہے کہ بالآخر خدا انسان کی تاریخ کے سبھی واقعات کو اس طریقے سے اختتام کی طرف لائے گا جیسے وہ خود چاہتا ہے. ذکریہ خدا کی پیروی کرنے یا پھر خدا سے بغاوت کرنے کی انسانی آزادی کو ختم نہیں کرتا، بلکہ وہ انسان کو اپنے انتخابات اور پھر اس کے انجام کا ذمہ دار ٹھہراتا ہے. آخری باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ فطرت کی سبھی قوتیں بھی خدا کے اختیار کو مانتی اور اس کے مطابق عمل کرتی ہیں. پیشن گوئیاں ذکریہ کی کتاب کے اندر یسوع مسیح اور مسیحانہ دور کے بارے میں بہت ہی زیادہ پیشن گوئیاں پائی جاتی ہیں. ان نبوتوں کا آغاز اس بات سے ہوتا ہے کہ مسیحا آئے گا اور ہمارے درمیان رہے گا. ذکریہ 2 باب 10 سے 12 آیات، متی 1 باب 23 آیت یہاں پر شاخ اور چٹان کی علامت ملتی ہیں. ذکریہ 3 باب 8 سے 9 آیات، 6 باب 12 سے 13 آیات، یسایہ 1 باب 1 آیت، لوکا 20 باب 17 سے 18 آیات. اس کی آمد ثانی کے بارے میں پیشن گوئیاں ہیں، جہاں پر وہ سب جنہوں نے اسے چھیدا تھا اس پر نظر کریں گے اور دکھ اور شرمندگی سے اپنی چھاتی پیٹیں گے. ذکریہ 12 باب 10 آیت، یوحنا 19 باب 35 آیت 37 آیت. اس کتاب کا مرکزی عنوان مسیح ہے. یسوع مسیح اسرائیل کا نجات دہندہ ہے.
यसु ही वो सोता है जो उन सब के गुनाहों को धो देगा जो उसके पास निजात के लिए आते हैं। ज़िक्रिया 13 बाब 1 आयत, यूहन्ना 1 बाब 7 आयत। अमली इतलाक। खुदा आज हमसे पुरखुलूस परस्तिश और इखलाकी तौर पर रास्ते से चलने का तकाजा करता है। ज़िक्रिया की यह मिसाल जिसमें वो कौमी तासुब को तोड़ता और ख़त्म करता है, हमें याद दिलाती है कि हम भी अपने मुआशरे में हर एक दर्जे पर लोगों के पास पहुँचेंगे। हमें चाहिए कि हम खुदा की तरफ से निजात हासिल करने की दावत को हर नस्ल, कौम, अहले लुगत और मुआशरे के लोगों तक लेकर जाएं। खुशखबरी ये है कि निजात सिर्फ़ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह के बहाए गए खून के वसीला से मुयस्सर है, जिसने हमारी जगह पर अपनी जान देकर हमारे गुनाहों का कुफारा अदा किया। लेकिन अगर हम मसीह की उस कुर्बानी को रद्द करते हैं तो फिर हमारे लिए इस जहान में कोई दूसरी कुर्बानी मुयस्सर नहीं है जिसके वसीला से हम खुदा के साथ सुलह कर सकें। आसमान के नीचे कोई और नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से हम निजात पा सकें। अमाल 4 बाब 12 आयत। हमारे पास ज़ाया करने को कोई भी वक्त नहीं है, आज ही निजात का दिन है। 2 कुरिन्थियों 6 बाब 2 आयत। आमीन और आमीन।